حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت، جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث کی تبلیغ میں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قربان کر دی۔ سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے زندگی بھر لڑتے رہے، زندگی بھر لڑتے رہے، اور جتنے بھی گستاخ رسول تھے سب سے مناظرہ کرتے رہے، سب سے مقابلہ کرتے رہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کرتے رہے۔ جب آپ تعلیم کے لیے بریلی شریف گئے تھے نا حضرات، تو آپ کے جو استاد تھے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ نے آپ کے والد کو یہ خبر کی تھی کہ آپ کا بیٹا پڑھنے تو آیا ہے لیکن مدرسے میں کتابوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتا، بس اعلیٰ حضرت کی صحبت میں زیادہ وقت گزار دیتا۔ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ اے استاد، میرے بچے کے استاد گرامی سنیے کہ وہ جو پڑھائی ابھی پڑھ رہا ہے وہ پڑھائی اسے زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گی، کتابوں کا مطالعہ تو وہ پھر دوبارہ کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی نگاہوں سے ایسا پلایا تھا کہ شیر رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مناظرے کی دنیا میں آپ کی کوئی مثال نہیں تھی۔ ہندوستان میں آپ سے بڑا مناظر اہل سنت دوسرا کوئی نہیں ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ فیضان تھا۔ آپ کی عمر پاک صرف 18 یا 19 برس کی تھی۔ آپ نے ہلدوانی میں جو مناظرہ کیا تھا، وہ منظور ہلدوانی سے، وہ 75 یا 80 سال کا وہ جو ہے وہابی دیوبندی مولانا، جب اس سے آپ کا مناظرہ 18 سال کی عمر میں ہوا تھا، تو آپ نے جب فتح حاصل کی اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو لہرایا، تو اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے اعلیٰ حضرت نے اپنا جبہ مبارک، اپنا امامہ شریف حضور حشمت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر سجایا، اور سجانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کر دیا، مولا یہ میرا حشمت علی ابو الفتح ہے، آج کے بعد سے اسے تو رب اے مولا ہر مناظرے میں فتح ابھی عطا فرما۔ اس تاریخ سے لے کر زندگی بھر جتنے بھی مناظرے ہوئے، سرکار شیر رضا کی ذات جو ہے مناظرے میں کبھی شکست نہیں حاصل کی۔ عالم تو یہ تھا کہ جب لوگ سنتے تھے، جب بد مذہب سنا کرتے تھے کہ شیر سنت مناظرے میں آ رہے ہیں، تو مناظرہ چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ وہ کمال آپ کو حاصل تھا مناظرے کی دنیا میں، اور کیوں نہ ہو، سرکار اعلیٰ حضرت کا دست پاک تھا، سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان تھا، اور اعلیٰ حضرت کے اوپر غوث اعظم کا فیضان ہے۔ تو کیا دبے، کس سے دبے، جو ہیں تیرے در کے غلام، غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا۔ تو حضرات، یہ شیر رضا کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ کی اولادوں کا کیا حال ہے؟ حضور مشاہد ملت سرکار، آپ نے بعد وصال پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ماں نے جب جو ہے کہا بیٹا آنکھیں کھول، تو حضور مشاہد ملت نے اپنی آنکھوں کو کھول دی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کا جنازہ مبارک جا رہا تھا، دیوبندی ایک پولیس والے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آدھے راستے پر اس نے آپ کے جنازے مبارک کو روکا۔ روکنے کے بعد پوچھا کہ یہ بتائیے یہ جنازہ کس شخصیت کا جا رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا مظہر اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مشاہد ملت کا وصال ہو گیا ہے، ان کا یہ جنازہ مبارک جا رہا ہے۔ اس نے کہا روکو، ان کے چہرے کا دیدار کرا دو۔ چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد سنت والجماعت میں داخل ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے عرش سے لے کر آپ کے جنازے تک ایک نور دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی عام کا جو ہے جنازہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کا جنازہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔
حضور مشاہد ملت، حضور مشہود ملت کی ذات گرامی 13 مہینے قبر میں رہنے کے بعد آپ نے بچوں کو خواب میں بشارت دی اور کہا مجھے قبر سے باہر نکالیے۔ 13 مہینے کے بعد آپ کو آپ کی قبر پاک سے نکال کر دوکم شریف دفن کیا گیا۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ جنازہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ 13 مہینے کا نہیں بلکہ 13 سیکنڈ پہلے دفن کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شیر سنت کی ذات گرامی، ایک بیٹے نے جو ہے آنکھیں کھولی، دوسرے نے اپنی قبر کھولی، اور آج جو ان کے شہزادے جو ہیں وہ جو ہے تطہیری اور صلح کلیت کی پول کھول رہے ہیں۔ پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن حق کی بولی ہے جو میرے رضا نے بولا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اتباع شریعت ہم سب پر لاگو ہے، لازم ہے، شریعت کی اتباع کرتے رہنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا وقت آ جائے، ایک طرف میری کتاب ہو، ایک طرف میری اولادیں ہو، ایک طرف میری کتاب ہو، ایک طرف میرے خلیفہ ہو، ایک طرف میری کتاب ہو، ایک طرف میرے غلام ہو، ایک طرف میری کتاب ہو، ایک طرف میرے مرید ہو، ایک طرف میری کتاب ہو، ایک طرف میرے چاہنے والے ہو، ایک طرف میری کتاب ہو، ایک طرف میرے ماننے والے ہیں، اگر وہ میری کتاب کے ساتھ جو ہے میری کتاب پر جو لکھا ہے اس پر عمل پیرا نہ ہو، ان کو چھوڑ دینا اور میری کتاب کا دامن پکڑ لینا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دین و مذہب میری کتاب سے ہے، میرا دین و مذہب میری کتاب سے ہے۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت کی بولی جو بولے گا اسی کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت والا مانیں گے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی بولی یہی ہے حضرات کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی میں مالک ہوں، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اگر کوئی کہے گا کہ نبی ہمارے محتاج ہے، کوئی کہے گا نبی بے بس ہے، تو ہم بالکل نہیں مانیں گے، ہم سمجھ جائیں گے یہ رضا والی بولی نہیں ہے۔ اگر یہ بولی ہے تو یہ وہابیت کی بولی ہے، یہ صلح کلیت کی بولی ہے۔ رضا کی بولی وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بول دیا، اور آج شیر رضا کی اولادیں بول رہی ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیروں سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب حضرات ایک ایسا موقع آیا، ایک طرف اعلیٰ حضرت، ایک طرف جو ہے دیوبندیت ہے، ایک طرف اعلیٰ حضرت، ایک طرف وہابیت ہے، ایک طرف اعلیٰ حضرت، ایک طرف تطہیریت ہے، ایک طرف اعلیٰ حضرت، ایک طرف صلح کلیت ہے، ایک طرف اعلیٰ حضرت، ایک طرف دعوتیت ہے، ایک طرف اعلیٰ حضرت، ایک طرف سنی دعوتیت ہے۔ لیکن حضرات جب دیکھا گیا، جب پرکھا گیا تو دیکھا گیا یہ جو ایک طرف ہے ان کی بولی رضا والی بولی نہیں ہے، جو رضا کی بولی ہے وہ آج اگر کوئی بول رہا ہے تو شیر رضا کی اولادیں بول رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شیر رضا کی اولادوں نے ایسی رضا کی بولی بولی ہے، فتاوی رضویہ شریف کو عام کیا ہے۔ جب کچھ کہا گیا ہے، آج جو ہے پیلی بھیت شریف کا وہ چھنا لگا ہوا ہے حضرات۔ کوئی مولوی بولتا ہے، بولنے سے پہلے سوچ رہا ہے بولوں کی نہ بولوں، جیسے ہی بولتا ہے اگر ادھر کا ادھر گیا، دائیں گیا یہ بائیں گیا، شیر رضا کی اولادیں فتاوی رضویہ شریف کھول کے دکھا دیتی ہیں کہ یہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہے اور تم کیا بول رہے ہو۔ ایک بات سن لیجئے حضرات گرامی، ایک مولوی آیا، اس نے کہا میں بریلی شریف سے آیا ہوں، فاتحہ پڑھا چہلم کی، اور اس کے بعد نذرانہ جیب میں ڈالا اور چراغی جیب میں ڈالی، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ 40واں کا کھانا کھانا حرام ہے، سارا کھانا دفن کرو۔ سارا کھانا دفن کرا دیا اور کہا کہ اب غوث پاک کے نام سے کھانا بنائیے اور نیاز کریے۔ جب اس طرح سے فتنہ بڑھ رہا ہے، جب اس طرح سے لوگ فتوے دے رہے ہیں، جب اس طرح سے اپنی اپنی باتیں بتائی جا رہی ہے، تو شیر رضا کی اولادوں نے فتاوی رضویہ شریف کھول کے دکھا دیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں کہ 40واں کا کھانا بنانا اور 40واں کا کھانا کھلانا، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، باعث برکت ہے، ثواب ہے، اللہ تعالی مرحوم کو ایصال ثواب عطا فرماتا ہے۔
یہ کام چل رہا ہے. جس نے بھی بولا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، جس نے بھی بولا اعلیٰ حضرت کی کتاب، جس نے بھی بولا اعلیٰ حضرت کی کتاب. جب نبی کو محتاج اور بے بس کہا گیا، کسی سے کوئی لڑائی نہیں لڑی گئی، کسی سے کچھ نہیں کہا گیا، بس حق بتا دیا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرمایا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غنی پایا، اپنے محبوب کو جو ہے حاجت مند پایا، غنی کر دیا. اب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اب نبی کو محتاج کہنا، بے بس کہنا، بے کس کہنا، بے سہارا کہنا، ایسا کہنا گمراہی ہے، اور کہنے والا گمراہ ہے اور گمراہ گر ہے. آگے رضا لکھتے ہیں جو ایسی بولی بولے یا جو اس ایسی بولی بولنے والے کی حمایت کرے، اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں اس کی محفل میں جانا حرام، اس کی بات سننا حرام، اس کو کھانا کھلانا حرام، اس کو اپنی محفل میں بلانا حرام، اس کی جو ہے تقریر کو سننا حرام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو یہ بولے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اس کی محفل میں جانا جائز، اس کو کھانا کھلانا جائز، اس کو بلانا جائز، اس سے دین کے ہر کام کرانا جائز. تو ہمیں تو بس رضا کی ماننا ہے، ہمیں تو بس اعلیٰ حضرت کی ماننا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کی بولی سے ذرا سا کوئی دائیں بائیں گیا تو پھر وہ بولی نہیں مانی جائے گی. تازیہ شریف پر حملہ، تازیہ شریف پر حملہ، تازیہ شریف پر حملہ. پیلی بھیت والوں نے دکھا دیا کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مروجہ تازیہ داری بنانا جو ہے بدعت عملی ہے، اور جو کچھ جیسا کر رہے ہیں یاد امام حسین میں کر رہے ہیں. ابھی ایک اور اعلان ہوا، سنیے، غور کریے، عقل کو اپنے جو ہے دوڑائیے، سوچئے. ایک اعلان ہوا کہ مزار شریف میں کپڑے کی چادر نہ چڑھائی جائے. استغفر اللہ. بڑی بڑی چادریں نہ چڑھائی جائے. یہ اعلان اور کہیں سے نہیں، بریلی شریف سے ہو رہا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا شہر جہاں سے اعلیٰ حضرت سرکار نے چادر شریف کے بارے میں کچھ فرمایا ہی نہیں، چادر شریف کے بارے میں کوئی منع نہیں فرمایا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں چاہے کپڑے کی چڑھاؤ، چاہے پھول کی چڑھاؤ، چاہے 4 قدم دور رہو مزار شریف سے، چاہے لپٹ جاؤ، لپٹنا محبت ہے، دور ہونا ادب ہے. سبحان اللہ. لیکن نہیں، اس کے بعد بھی آج جو ہے اسی جگہ سے بڑی بڑی چادریں نہ چڑھاؤ، کپڑے کی چادر نہ چڑھاؤ، غریبوں کو پیسہ دے دو، غریبی دور ہو جائے گا. کیا جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ارے چادر شریف 200 400 500 کی چڑھا دینے سے مزار شریف میں، اور یہ جو بھی چڑھانے والا ہے اپنی عقیدت سے محبت سے چڑھاتا ہے. سبحان اللہ. اور عقیدہ اور محبت یہ ہوتی ہے کہ تم کپڑے کی چادر تو چھوڑو، تم تو پھول چھوڑو، چڑھانے والا اپنی محبت میں آتا ہے تو جھومتا ہوا سرکار غریب نواز کا روضہ مبارک ہے اور سونے کا کلش چڑھا گیا. یہ عقیدت ہے سرکاروں. وہ بارگاہیں جہاں سے ہمیں فیض مل رہا ہے آج ان پر حملہ کیا جا رہا ہے. کپڑے کی نہ چڑھاؤ، لمبی نہ چڑھاؤ، چھوٹی نہ چڑھاؤ، موٹی نہ چڑھاؤ، پھول کی چڑھاؤ. وہ پیسہ غریبوں کو دے دو. اگر اعلان کرنا ہی تھا تو آپ اس پہ تھوڑا سا اور لکھ دیتے کہ محبت بزرگان دین ہے، آپ جو چڑھانا چاہتے ہیں چڑھائیے. اگر غریبی دور کرنا ہی آپ کا مقصد تھا تو آپ کو اعلان یہ کرنا چاہیے تھا کہ سنی بھائیوں، جو آپ لوگ اپنے گھروں میں 10-10 لاکھ کی شادیاں کرتے ہیں، 1-8 لاکھ روپے بچاؤ، تھوڑا سا پیسہ بچا کر غریبوں کی مدد کر دو، غریبوں کی شادیاں کر دو، صدقہ دے دو، فطرہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، تاکہ غریبی دور ہو جائے. اور میرا جملہ نہیں، حشمتیوں کا ایک جملہ اور نوٹ کرو کہ صرف چادر شریف پر حملہ نہیں، غریبی دور کرنا ہے. ایک اعلان اور سنو
کہ 40,000 کا نذرانہ مولوی کو مت دو، 4,000 5,000 دے دو اور باقی پیسہ غریبوں میں دے دو۔ اب تو غریبی دور ہوگی، 200 500 کی چادر شریف سے غریبی دور ہوگی۔ ارے یہ جو 1 لاکھ روپے 1 رات کا نذرانہ لیا جاتا ہے، لوگوں کو نعت شریف سنا کر اور غریب سنیوں کا 1 لاکھ روپے لے کر جا رہے ہو، اگر اعلان کرو واقعی غریبی دور کرنا ہے، اعلان کر دو محفل سے کہ 1 لاکھ نہ دینا، صرف 10,000 دے دینا، 90,000 روپے علاقے کے غریبوں کو بانٹ دینا۔ تو 90,000 میں تو کچھ غریبی دور بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حضرات سمجھیے یہ چادر شریف پر حملہ ہے، یہ بزرگان دین کی بارگاہ پر حملہ ہے، لہٰذا حضرات ان سب چیزوں سے آپ حضرات بچیے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ اور حضور ادریس رضا بھیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے بزرگوں کی بارگاہوں سے محبت کرو، جتنی محبت بزرگوں کے لیے بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا پسند فرماتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرما۔